ناظرین، میدان کربلا میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آ کر جتنے لوگ بھی قاتلین کے شریک ہوئے یا اس واقع شہادت سے راضی و خوش ہوئے، وہ دنیا میں ہی اپنے اعمال بد کی سزا کو پہنچے۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس نے دنیا میں عذاب الہی نہ دیکھا اور سزا نہ پائی ہو۔ ان میں سے بعض تو بری طرح مارے گئے، بعض اندھے اور روح سیاہ ہو گئے، بعض مبروس اور کوڑے ہو گئے۔ ان یزیدیوں میں سے بعض لوگ سخت عبرتناک بلاؤں اور بیماریوں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اولاد اور ان کے اصحاب کو میدان کربلا میں شہید کرنے والے قاتلین کے انجام کے عبرتناک واقعات بتائیں گے۔ ناظرین، حضرت عامر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد میں نے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا، اے عامر، میرے صحابی براء ابن عازب کے پاس جا کر میرا سلام کہہ دو اور انہیں خبر دو کہ جنہوں نے میرے بیٹے حسین کو قتل کیا ہے وہ دوزخی ہیں۔ بس میں نے براء ابن عازب کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ خواب بیان کیا تو انہوں نے سن کر فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حسین کا قاتل ایک آگ کے تابوت میں ہوگا اور اس پر اہل دنیا کے نصف کا عذاب ہوگا۔ المستدرک اور البدایہ والنہایہ میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی بھیجی کہ میں نے یحییٰ بن زکریا کے عوض 70,000 افراد مارے، اور اے حبیب تیرے نواسے کے عوض 70,000 اور 70,000 مارنے والا ہوں۔ ناظرین، جس وقت حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پیاس سے مجبور ہو کر دریائے فرات پر پہنچے اور پانی پینا چاہتے تھے کہ ایک کم بخت یزیدی حسین بن نمیر نے تیر مارا جو آپ کے دہن مبارک پر لگا۔ اس وقت آپ کی زبان سے بے ساختہ بد دعا نکلی، اے رب العالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے فرزند کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے میں اس کا شکوہ آپ ہی سے کرتا ہوں۔ اے اللہ، ان کو چن چن کر قتل کر، ان یزیدیوں کو ٹکڑے ٹکڑے فرما دے اور ان میں سے کسی کو بھی باقی نہ چھوڑ۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی یہ دعا بارگاہ الہی میں یوں مقبول ہوئی کہ آخرت سے پہلے دنیا ہی میں تمام یزیدی ایک ایک کر کے بری طرح مارے گئے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ قتل حسین میں شریک تھے ان میں سے ایک بھی نہیں بچا جس کو آخرت سے پہلے دنیا میں سزا نہ ملی ہو۔ کوئی قتل کیا گیا، کسی کا چہرہ سخت سیاہ ہو گیا یا مسخ ہو گیا اور پھر چند ہی روز میں ملک و سلطنت چھن گئے۔ یہ ان کے اعمال کی اصلی سزا نہیں تھی بلکہ اس کا ایک نمونہ تھا جو لوگوں کی عبرت کے لیے دنیا میں دکھایا گیا۔ ناظرین، جس شخص نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو تیر مارا اور پانی نہ پینے دیا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ایسی پیاس مسلط کر دی کہ کسی طرح بھی پیاس نہ بجھتی تھی، خواہ پانی کتنا ہی پی جائے، پیاس سے تڑپتا رہتا تھا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ جہنم واصل ہو گیا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جس وقت میدان کربلا میں اتمام حجت کے لیے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو اس وقت آپ کے مظلوم قافلے کے خیموں کی حفاظت کے لیے خندق میں روشن کردہ آگ کی طرف دیکھ کر ایک بد زبان یزیدی مالک بن عروہ اس طرح بکواس کرنے لگا، اے حسین، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا دی۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے دشمن خدا، تو جھوٹا ہے، کیا تجھے یہ گمان ہے کہ معاذ اللہ میں دوزخ میں جاؤں گا؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے ایک جانثار جوان حضرت سیدنا مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس منہ پھٹ یزیدی کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت طلب کی۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے یہ فرما کر اجازت دینے سے انکار کر دیا کہ ہماری طرف سے حملے کا آغاز نہیں ہونا چاہیے۔ پھر سیدنا امام حسین علیہ السلام نے دست دعا بلند کر کے عرض کی، اے رب قہار، اس گستاخ کو عذاب نار سے پہلے اس دنیا میں آگ کے عذاب میں مبتلا فرما۔ یہ دعا فوراً قبول ہوئی اور اس کے گھوڑے کا پاؤں زمین کے ایک سوراخ پر پڑا جس سے گھوڑے کو جھٹکا لگا اور بے ادب و گستاخ یزیدی گھوڑے سے گر گیا۔ اس کا پاؤں رکاب میں الجھا، گھوڑا اسے گھسیٹتا ہوا دوڑا اور آگ کی خندق میں ڈال دیا اور یوں بد نصیب آگ میں جل کر بھسم ہو گیا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے سجدہ شکر ادا کیا، حمد الہی بجا لائے اور عرض کرنے لگے، یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے آل رسول کے گستاخ کو سزا دی۔ ناظرین، اس گستاخ و بدلگام یزیدی کا ہاتھوں ہاتھ بھیانک انجام دیکھ کر بھی بجائے عبرت حاصل کرنے کے اس کو ایک اتفاقی امر سمجھتے ہوئے ایک بے باک یزیدی کہنے لگا، اے امام علی مقام، آپ کو اللہ کے رسول سے کیا نسبت؟ یہ سن کر قلب امام کو سخت ایذا پہنچی اور تڑپ کر دعا مانگی، اے رب ذوالجلال، اس بدگفتار کو اپنے عذاب میں گرفتار فرما۔ اس دعا کا اثر ہاتھوں ہاتھ ظاہر ہوا۔
उस यजीदी को एकदम क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत पेश आई। फ़ौरन घोड़े से उतरकर एक तरफ को भागा और बरहना होकर पूरे लश्कर के सामने बैठ गया। अचानक एक स्याह बिच्छू ने उसे डंक मार दिया। निजासत आलूदा तड़पता फिरता था। नहायत ही जिल्लत के साथ अपने लश्करियों के सामने इस बदजुबान की जान निकल गई, मगर उन संग दिलों और बेशर्मों को इबरत न हुई और उन्होंने इस वाक़े को भी इत्तिफाकी अमर समझकर नज़रअंदाज कर दिया। नाज़रीन, यजीदी फ़ौज का एक संग दिल मुज़नी शख्स इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने आकर यूं बकने लगा, देखो तो सही दरिया फुरात कैसा मौजें मार रहा है। खुदा की कसम तुम्हें इसका एक कतरा भी नहीं मिलेगा और तुम यूं ही प्यास से हलाक हो जाओगे। ये सुनकर इमाम अली मकाम ने बारगाह रब्बे ज़ुल जलाल में अर्ज़ की, अल्लाहुम्मा अमित हो अतशाना, यानी या अल्लाह इसको प्यासा मार। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दुआ मांगते ही उस बेहया मुज़नी का घोड़ा बिदक कर दौड़ा और वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। प्यास का गलबा हुआ। इस शिद्दत की प्यास लगी कि अल अतश यानी हाय प्यास पुकारता था, मगर पानी जब उसके मुंह से लगाते थे तो एक कतरा भी पी नहीं सकता था, यहाँ तक कि इसी शिद्दत प्यास में तड़प तड़प कर मर गया। नाजरीन, जिस शख्स ने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शुहदाए करबला के खून का बदला लिया, उसका नाम मुख्तार बिन अबू उबैदा सकफ़ी था। मुख्तार कबीले सकीफ़ का फ़र्द था और ताइफ का बाशिंदा था। उसने कूफा में सकूनत इख्तियार की और उसका शुमार कूफा के रईसों में होता था। हज़रत सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कूफा पहुँचने पर सबसे पहले आपने इसी मुख्तार के घर में क़याम किया था। जब कूफा के हालात ख़राब हो गए तो मुख्तार ने कूफा की सकूनत तरक कर दी और कूफा से बाहर अपनी एक मलकियती बस्ती जिसका नाम तुगा था वहाँ चला गया। यहाँ उसकी जायदाद और बागात वगैरह ज़ाती मलकियत थे। उसने यहीं रिहाइश इख्तियार कर ली। इसके बाद इमाम मुस्लिम बिन अकील ने हानी बिन उर्वा के यहाँ क़याम फरमाया था, जिन्होंने अपने जलील मेहमान की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी थी। नाजरीन, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने जब इमाम मुस्लिम बिन अकील और हज़रत हानी बिन उर्वा को शहीद कर दिया तो इस दौरान ही उसने मुख्तार बिन अबू उबैदा को तुगा बस्ती से गिरफ्तार करके कैद कर दिया, क्योंकि उसे शुबा था कि ये भी आले रसूल का मुहिब होगा। इसीलिए तो इसने इमाम मुस्लिम बिन अकील को अपने घर में पनाह दी थी। इन खतरात की बिना पर फिर ये कैद में रहा, यहाँ तक कि वाक़या करबला के बाद तादेर उसको उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कैद में रखा। यही वजह थी कि इमाम मुस्लिम बिन अकील से लेकर सैयदना इमाम हुसैन की शहादत तक और उसके बाद तक मुख्तार का कहीं नाम नहीं मिलता। शहादत इमाम अली मकाम के बाद जब यजीद को अपनी हुकूमत का ख़तरा पड़ा तो उन दिनों किसी तरह मुख्तार ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके यहाँ मुख्तार की हकीकी बहन सफ़िया थी, उनको ख़त भिजवाया कि मुझे कैद से रिहाई दिलाई जाए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने यह खबर पाते ही यजीद पलीद को लिखा कि कूफा के हाकिम उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने मुख्तार को गिरफ्तार कर रखा है, बेहतर है कि उसको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। यजीद को जब ये पैगाम मिला तो उसने मुस्लिहतन अपनी सल्तनत पर मज़ीद ख़तरात से बचने के लिए उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को हुक्म दिया कि वो फिलफौर मुख्तार को रिहा कर दे। चुनाचे यजीद का हुक्म पाते ही चंद हिदायत जारी करके रिहा कर दिया गया। यजीद पलीद की हलाकत के बाद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत हुई, मगर शाम के लोगों ने मरगे यजीद के बाद यजीद के बेटे मुआविया इब्न यजीद की बैत कर ली, मगर उसने खुला कर लिया और 3 माह 40 रोज़ के बाद वफ़ात पाई। उसकी उम्र 21 साल 18 दिन थी। उसके मरने के बाद अहले मिस्र और शाम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर की बैत कर ली। फिर मरवान बिन हकम ने खुरूज किया और उसको मिस्र और शाम पर कब्ज़ा हासिल हुआ। उसने 65 हिजरी में वफ़ात पाई। फिर उसकी जगह उसका बेटा अब्दुल मलक उसका कायम मकाम मुकर्रर हुआ और अब्दुल मलक बिन मरवान के दौर में मुख्तार बिन अबू उबैदा सकफ़ी कूफा का हाकिम मुकर्रर किया गया। नाज़रीन, मुख्तार सकफ़ी की शख्सियत में शदीद इख्तलाफ पाया जाता है। बाज़ ने उसकी तारीफ़ में और बाज़ ने उसकी मुखालफत में बयान दिए हैं, लेकिन जहाँ तक हकीकत के एतराफ़ का ताल्लुक़ है तो वो कदा करने वालों के नज़दीक भी ये माना गया है कि मुख्तार ही वो शख्स था जिसके हाथों अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ालिमों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया। मुख्तार सकफ़ी ने कूफा की अमारत संभालते ही ऐलान आम कर दिया कि जिन लानतियों ने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद व असहाब को करबला में शहीद किया था, वो अपने इबरतनाक अंजाम के लिए तैयार हो जाएं। मुख्तार ने फ़ौज का सरबराही अफसर अबू उमरा को मुकर्रर किया और उसे हुक्म दिया कि मकानों के गिराने के तमाम आलात जमा कर लिए जाएं। चुनाचे जब मकानात ढाने वाला तमाम सामान जमा कर लिया गया तो हुक्म दिया कि आले रसूल के कातिलान को चुन चुन कर उनके घरों को ढा दिया जाए और साथ ही उन अफराद को भी कत्ल कर दिया जाए जो करबला के जुल्म सितम में शरीक थे। चुनाचे फ़ौज के आदमियों ने ऐसे तमाम अफराद के घरों को गिरा दिया और उन अफराद को कत्ल कर डाला जो इमाम अली मकाम के कत्ल में शरीक हुए थे, और फिर उनकी लाशों को जला दिया गया। नाज़रीन, जब मुख्तार के इस हुक्म पर अमल शुरू हुआ तो कई मलऊन कूफा से बाहर दूसरे शहरों में भागने शुरू हो गए।
مختار کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے پولیس اور فوج کو حکم دیا کہ ہر طرف سے ناکہ بندی کی جائے اور بھاگنے والوں کا تعاقب کر کے ان کو مار دیا جائے۔ چنانچہ ان لوگوں کا تعاقب کر کے انہیں جہنم واصل کر دیا گیا اور ان کی تعداد سینکڑوں میں تھی۔ ناظرین، مختار نے ایک حکم خاص دے رکھا تھا جس میں وہ لوگ شامل تھے جو یزیدی فوج کے افسر تھے اور جنہوں نے کربلا میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے۔ ان سب کو گرفتار کر کے مختار کے پاس لایا گیا۔ ناظرین، مالک ابن نصر جوہنی وہ شخص تھا جس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس پر تلوار کا وار اس وقت کیا جب آپ زخموں سے چور ہو کر زمین پر گرے تھے۔ امام علی مقام اٹھنا چاہتے تھے تو اٹھا نہیں جاتا تھا۔ اچانک اوپر سے اسی ملعون نے بھرپور وار کیا تو امام علی مقام کا سر مبارک شگافتہ ہو گیا۔ مختار نے اس کو گرفتار کر لیا۔ حرملہ ابن طفیل وہ شخص تھا جس نے امام علی مقام کے طفل شیرخوار شہزادہ علی اصغر کو پانی کا قطرہ دینے کی بجائے اس زور سے تیر مارا کہ شہزادے علی اصغر نے تڑپ تڑپ کر آغوش میں جان دے دی۔ مختار نے اس کو بھی گرفتار کر لیا۔ ناظرین، حکیم بن طفیل وہ شخص تھا جس نے امام علی مقام کی پیشانی اقدس پر اس قدر زور سے تیر مارا کہ آپ کا سر اقدس چکرا گیا اور غیبی آواز آئی، ظالموں، کس پیشانی پر تیر مارا ہے؟ جس پیشانی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا تھا اس پر تیر مارا ہے۔ اس ملعون کو بھی گرفتار کر کے مختار کے سامنے پیش کیا گیا۔ عمرو بن حجاج زبیدی وہ ملعون تھا جو نہر فرات پر آل رسول کو پانی سے روکنے کے لیے متعین افسر تھا اور اس نے ناکہ بندی کر رکھی تھی۔ مختار کے سپاہیوں نے اسے بھی گرفتار کر کے اس کے سامنے پیش کر دیا۔ ناظرین، بجدل بن سلیم کلبی وہ ملعون تھا جس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کی چاندی کی انگوٹھی اتار لی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی انگلی مبارک بھی اس نے قلم کر لی تھی۔ اس کو بھی پکڑ کر مختار کے پاس لایا گیا۔ اسی طرح زین بن وقادیہ وہ ملعون تھا جس نے آل رسول کے کئی نفوس قدسیہ پر حملے کیے تھے۔ اس کو بھی گرفتار کیا گیا۔ عمرو بن سبی صداتی وہ ملعون تھا جس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے کندھے مبارک کی چادر اقدس کو اتار لیا تھا۔ مختار نے اسے بھی گرفتار کر لیا۔ قیس بن اشعث وہ ملعون تھا جس نے امام علی مقام کو کربلا میں جب تیروں سے چھلنی گھوڑے پر سوار تھے اور بدن اقدس خون سے نہا رہا تھا تو آپ کی کمر مبارک پر اس قدر زور سے تیر مارا جس کی وجہ سے شہزادہ کونین گر پڑے۔ ناظرین، یزیدی فوج میں 10 افراد ایسے بھی تھے جنہوں نے امام علی مقام کی شہادت عظمیٰ کے بعد آپ کی لاش مقدسہ پر گھوڑوں کو دوڑا کر پامال کیا۔ یہ سب گرفتار کر کے مختار کے پاس لائے گئے۔ ان سب یزیدیوں کو دارالامارات کوفہ کے باہر لٹکایا گیا۔ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے اور سسکا کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے۔ ان کے سر علیحدہ کیے گئے اور تمام نجس لاشوں کے ٹکڑے کر کے زمین پر گرا دیا گیا۔ پھر مختار نے ان کی لاشوں کے ٹکڑوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا اور ان کی ہڈیاں، گوشت اور پسلیاں سب چکنا چور کر دیں۔ اس کے بعد تمام لاشوں پر تیل گرا کر اور لکڑیاں ڈال کر آگ لگا دی گئی۔ یہ تمام یزیدی اس ذلت و رسوائی کے ساتھ مارے گئے۔ پھر سپاہی ان ظالمان ستم شیار مغروروں کے نجس سروں کو دشت بدشت پھراتے رہے اور دنیا میں کوئی بھی ان کی بے کسی پر افسوس کرنے والا نہیں تھا۔ ہر شخص ملامت کرتا تھا اور نظر حقارت سے دیکھتا تھا۔ ان کے ذلیل ہو کر مرنے کے بعد بھی خوش ہوتا تھا۔ ناظرین، مختار سقفی نے ایک دن کہا کہ میں کل ایک ایسے شخص کو قتل کروں گا کہ میرے اس عمل سے تمام مومنین اور ملائکہ مقربین بھی خوش ہوں گے۔ حیثم بن اسود نخی اس وقت مختار کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ عمر ابن سعد کل مارا جائے گا۔ مکان پر آ کر اس نے اپنے بیٹے کو رات کے وقت ابن سعد کے پاس بھیج کر اطلاع کر دی کہ تم اپنی حفاظت کا انتظام کرو، مختار سقفی کل تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے۔ مگر مختار سقفی چونکہ اپنے خروج کے ابتدائی زمانے میں ابن سعد سے نہایت اخلاق کے ساتھ پیش آتا تھا، اس لیے ابن سعد کو بھروسہ تھا کہ مختار اسے قتل نہیں کرے گا۔ دوسرے دن صبح کے وقت مختار سقفی نے ابن سعد کو بلانے کے لیے اپنا ایک آدمی بھیجا۔ ابن سعد اس وقت گھر میں موجود تھا۔ اس نے اپنے بیٹے حفص کو بھیج دیا۔ مختار سقفی نے اس سے پوچھا، تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا، وہ خلوت نشیں ہو گیا ہے، اب گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ مختار نے کہا، اب رے کی حکومت کہاں ہے جس کے لیے اس نے فرزند رسول کا خون بہایا تھا؟ اب کیوں حکومت سے دستبردار ہو کر بیٹھا ہوا ہے؟ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے دن وہ کیوں خلوت نشیں نہیں ہوا تھا؟ مختار سقفی نے اپنے کوتوال کو بھیجا کہ ابن سعد کا سر کاٹ کر لے آئے۔ وہ ابن سعد کے پاس گیا اور اس کا سر کاٹ کر اپنی قبا کے دامن میں چھپا کر مختار سقفی کے پاس لایا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ مختار سقفی نے حفص سے پوچھا، پہچانتے ہو یہ کس کا سر ہے؟ حفص نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، پھر کہنے لگا، یہ میرے باپ کا سر ہے اور اب ان کے بعد زندگی میں کوئی مزہ نہیں۔ مختار سقفی نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو اور تم زندہ بھی نہیں رہو گے،
پھر اسے بھی قتل کرا دیا اور کہا کہ باپ کا سر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا بدلہ ہے اور بیٹے کا سر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ، اگرچہ وہ دونوں ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ خدا کی قسم اگر میں قریش کے 3 دستے بھی قتل کر ڈالوں تب بھی وہ سب امام حسین علیہ السلام کی انگلیوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر مختار ثقفی نے دونوں کے سر حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیج دیے۔ ناظرین، خولی بن یزید وہ بدبخت انسان تھا جس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر انور کو جسم اقدس سے جدا کیا تھا۔ مختار ثقفی نے اپنے کوتوال ابو عمرہ کو چند سپاہیوں کے ساتھ اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ ان لوگوں نے آ کر خولی کے گھر کو گھیر لیا۔ جب اس بدبخت کو معلوم ہوا تو وہ ایک کوٹڑی میں چھپ گیا اور بیوی سے کہہ دیا کہ تم لا علمی ظاہر کر دینا۔ کوتوال نے اس کے گھر کی تلاشی کا حکم دیا۔ اس کی بیوی باہر نکل آئی تو اس سے پوچھا گیا تمہارا شوہر کہاں ہے؟ چونکہ جس وقت سے خولی بن یزید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس لایا تھا وہ اس کی دشمن ہو گئی تھی، اس لیے اس نے زبان سے تو کہا مجھے معلوم نہیں وہ کہاں ہے، مگر ہاتھ کے اشارے سے اس کے چھپنے کی جگہ بتا دی۔ سپاہی اس مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ خولی بن یزید سر پر ایک ٹوکرا رکھے ہوئے زمین سے چپکا ہوا ہے۔ سپاہیوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ جس وقت سپاہی اسے گرفتار کر کے لا رہے تھے مختار ثقفی کوفہ کی سیر کے لیے نکلا۔ راستے میں ان لوگوں سے ملا۔ مختار کے حکم سے خولی بن یزید کے گھر والوں کو بلا کر ان کے سامنے شاہراہ عام پر اس کو قتل کیا گیا، پھر اسے جلایا گیا اور جب تک اس کی لاش جل کر راکھ نہ ہو گئی مختار وہیں کھڑا رہا۔ ناظرین، تاریخ تبری کے مطابق مسلم بن عبداللہ زیابی کا بیان ہے کہ جب حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں کربلا جانے والوں کو پکڑ پکڑ کر مختار ثقفی قتل کرنے لگا تو ہم اور شمر ذوالجوشن تیز رفتار گھوڑوں پر بیٹھ کر کوفہ سے باہر نکلے۔ ہم نے گھوڑوں کو بہت تیز دوڑایا لیکن مختار ثقفی کے غلام ضربی نے ہمارا تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ ضربی ہمارے قریب آ گیا تو شمر نے ہم سے کہا تم گھوڑے کو ایٹ دے کر ہم سے دور ہو جاؤ، شاید یہ غلام میری طاق میں آ رہا ہے۔ ہم اپنے گھوڑے کو خوب تیزی سے بھگا کر شمر سے الگ ہو گئے۔ غلام نے پہنچتے ہی اس پر حملہ کر دیا۔ پہلے تو شمر اس کے وار سے بچنے کے لیے گھوڑے کو کعوہ دیتا رہا اور جب ضربی نے اپنے ساتھیوں سے دور ہو کر حملہ کرنا چاہا تو شمر نے ایک ہی بار میں اس کی کمر توڑ دی۔ مختار ثقفی کے سامنے جب ضربی لایا گیا اور اس کو واقعہ معلوم ہوا تو اس نے کہا اگر یہ مجھ سے مشورہ کرتا تو میں کبھی اسے شمر پر حملہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ ضربی کو قتل کرنے کے بعد شمر کلتانیہ گاؤں میں پہنچا جو دریا کے کنارے واقع تھا۔ اس نے گاؤں کے ایک کسان کو بلا کر مارا پیٹا اور اسے مجبور کیا کہ میرا یہ خط مصعب بن زبیر کے پاس پہنچاؤ۔ شمر ذوالجوشن کی طرف سے امیر مصعب بن زبیر کے نام کسان اس کے خط کو لے کر روانہ ہوا۔ راستے میں ایک بڑا گاؤں آباد تھا جہاں کوتوال ابو عمرہ چند سپاہیوں کے ہمراہ جنگی چوکی قائم کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ کسان اس گاؤں کے ایک کسان سے مل کر شمر نے جو اس کے ساتھ زیادتی کی تھی اس کو بیان کر رہا تھا کہ ایک سپاہی ان کے پاس سے گزرا۔ سپاہی نے شمر کے خط اور اس کے پتے کو دیکھا تو پوچھنے لگا کہ شمر کہاں ہے؟ کسان نے اسے بتا دیا۔ معلوم ہوا کہ 15 کلومیٹر کے فاصلے پر شمر ایک گاؤں کلتانیہ میں چھپا ہوا ہے۔ ابو عمرہ فوراً اپنے سپاہیوں کو لے کر شمر کی طرف چل پڑا۔ مسلم بن عبداللہ کا بیان ہے کہ رات کے وقت میں شمر کے ہمراہ تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ بہتر ہے کہ ہم لوگ اس جگہ سے روانہ ہو جائیں اس لیے کہ ہمیں یہاں ڈر معلوم ہوتا ہے۔ شمر لائن نے کہا کہ میں 3 دن سے پہلے یہاں سے نہیں جاؤں گا، لگتا ہے تمہیں مختار کے سپاہیوں کا خوف ہے اور تم اس سے مرعوب ہو چکے ہو۔ مسلم بن عبداللہ کہتا ہے ہم جہاں ٹھہرے تھے وہاں ریچھ بہت زیادہ تھے، ابھی رات زیادہ نہیں گزری تھی اور مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی کہ اسی دوران گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی۔ میں نے اپنے دل میں کہا شاید ریچھ ہوں گے، مگر جب آواز تیز ہو گئی تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا، اپنی آنکھوں کو ملنے لگا اور کہا یہ ریچھوں کی آواز ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اتنے میں سپاہیوں نے پہنچ کر تکبیر بلند کی اور ہماری جھونپڑیوں کو گھیرے میں لے لیا۔ ہم اپنے گھوڑے چھوڑ کر پیدل بھاگ کھڑے ہوئے۔ وہ لوگ شمر پر ٹوٹ پڑے جو پرانی چادر اوڑھے ہوئے تھا اور اس کے برس کی سفیدی چادر کے اوپر سے نظر آ رہی تھی۔ وہ کپڑے اور زرہ وغیرہ بھی نہیں پہن سکا، اسی چادر کو اوڑھے ہوئے نیزے سے ان کا مقابلہ کرنے لگا۔ ابھی ہم تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ تکبیر کی آواز کے بعد ہم نے سنا کہ اللہ نے خبیث کا خاتمہ کر دیا۔ پھر ان لوگوں نے شمر کے سر کو کاٹ کر اس کی لاش کو کتوں کے لیے پھینک دیا۔ ناظرین، صاحب تاریخ تبری لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن بیاس جس نے محمد بن عمار بن یاسر کو قتل کیا تھا اس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے قاتلان میں سے مختار ثقفی کو چند آدمیوں کے نام بتا دیے، جن میں عبداللہ بن اسید جوہنی، مالک بن نصیر بدی اور حمل بن مالک محاربی شامل تھے۔ یہ سب اس زمانے میں قادسیہ میں رہتے تھے۔ مختار ثقفی نے اپنے سرداروں میں سے ایک سردار مالک بن عمرہ نہدی کو ان کی گرفتاری کے لیے چند سپاہیوں کے ساتھ بھیجا۔ اس نے جا کر ان سب کو گرفتار کر لیا اور عشاء کے وقت لے کر مختار کے پاس پہنچا۔
مختار نے ان لوگوں سے کہا اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت کے دشمنوں، حسین ابن علی کہاں ہے؟ مجھے حسین ابن علی کی زیارت کرواؤ۔ ظالموں، تم نے اس مقدس ذات کو قتل کیا جن پر نماز میں تمہیں درود بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ آپ پر رحم کرے، ہمیں ان کے مقابلے میں زبردستی بھیجا گیا تھا، ہم جانے کے لیے راضی نہیں تھے، آپ ہم پر احسان کریں اور ہمیں چھوڑ دیں۔ مختار سقفی نے کہا تم نے نواسۂ رسول پر احسان نہیں کیا، ان پر تمہیں رحم نہیں آیا، تم نے انہیں اور ان کے بچوں کو پیاسا رکھا، انہیں ایک قطرہ پانی بھی نہ پینے دیا، اور آج ہم سے احسان طلب کرتے ہو۔ پھر بدی سے کہا تم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ٹوپی اتاری تھی۔ عبداللہ بن کامل نے کہا جی ہاں، یہی وہ شخص ہے جس نے امام علی مقام کی ٹوپی اتاری تھی۔ مختار سقفی نے کہا دونوں ہاتھ پاؤں کاٹ کر اس کو چھوڑ دیا جائے تاکہ اسی طرح تڑپ تڑپ کر یہ مر جائے۔ چنانچہ اس کے حکم پر عمل کیا گیا۔ بدی کے ہاتھوں اور پیروں سے خون کا دھارا بہتا رہا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ اس کے بعد جوہنی اور محاربی کو بھی قتل کر دیا گیا۔ ناظرین، حکیم بن طفیل طائی ایک ایسا شخص تھا جس نے کربلا میں حضرت غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس اور اسلحہ پر قبضہ کیا تھا اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو معاذ اللہ تیر مارا تھا۔ مختار سقفی نے عبداللہ ابن کامل کو اس کی گرفتاری کے لیے اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ بھیجا۔ سپاہی جب حکیم بن طفیل طائی کو مختار سقفی کی طرف پکڑ کر لا رہے تھے تو حکیم کے گھر والے عدی بن حاتم جو حاتم طائی کا بیٹا تھا اس کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ تم مختار سقفی سے سفارش کرو کہ ہمارے بھائی کو چھوڑ دے۔ مختار سقفی کے پاس عدی پہنچ گیا اور سفارش کرنے لگا۔ مختار عدی کے ساتھ عزت سے پیش آیا اور اسے اپنے پاس بٹھایا۔ عدی نے اپنے آنے کی غرض بیان کی تو مختار نے کہا اے ابو ظریف، کیا آپ قاتلان حسین کے لیے بھی سفارش کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا حکیم پر جھوٹا الزام ہے۔ مختار نے کہا اچھا تو ٹھیک ہے، ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ سپاہیوں کو راستے میں معلوم ہوا کہ عدی مختار سقفی کے پاس حکیم کی سفارش کرنے کے لیے گیا ہے۔ ان کو لگا کہ اگر حکیم کی سفارش مختار سقفی نے قبول کر لی تو وہ حکیم کو چھوڑ دے گا، اس لیے ان سپاہیوں نے راستے میں ہی حکیم کو قتل کر دیا اور اسے یوں نشان عبرت بنایا کہ اسے ایک کمرے میں بند کیا گیا اور کہا گیا کہ تو نے حضرت عباس ابن علی کے کپڑے اتارے تھے، ہم تیری زندگی میں تیرا لباس اتارتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اسے بالکل ننگا کر دیا۔ پھر وہ کہنے لگے تو نے حسین ابن علی کو تیر مارا تھا، ہم بھی تجھے تیروں کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے تیروں سے مار مار کر اس کو ہلاک کر دیا۔ ناظرین، ایک شخص جس کا نام زید بن رکعت تھا، اس بدبخت نے حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل کو تیر مارا تھا جو ان کی پیشانی میں لگا تھا۔ انہوں نے پیشانی کو بچانے کے لیے اس پر اپنا ہاتھ رکھ لیا، مگر تیر ایسا لگا کہ ہاتھ بھی پیشانی کے ساتھ پیوست ہو گیا، اور جب کوشش کے باوجود ان کا ہاتھ پیشانی سے جدا نہ ہو سکا تو انہوں نے بارگاہ الہی میں دعا کی اے رب العالمین، ہمارے دشمنوں نے جیسے ہمیں ذلیل کیا ہے تو بھی ان کو ایسے ہی ذلیل کر، اور جس طرح انہوں نے ہمیں قتل کیا ہے تو بھی ان کو قتل کر۔ پھر زید بن رکعت نے ان کے پیٹ میں ایک تیر مارا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ ابن رکعت کہا کرتا تھا کہ ان کے پیٹ کا تیر تو میں نے آسانی سے نکال لیا، مگر جو تیر پیشانی میں لگا کوشش کے باوجود وہ نہ نکل سکا۔ مختار سقفی نے ابن کامل کو اس کی گرفتاری کے لیے روانہ کیا۔ ابن کامل سپاہیوں کے ساتھ پہنچ کر اس پر ٹوٹ پڑا۔ وہ بھی ایک بہادر آدمی تھا، تلوار لے کر اس کا مقابلہ کرنے لگا۔ ابن کامل نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اسے نیزے اور تلوار سے ہلاک نہ کرو، بلکہ اس پر تیروں اور پتھروں کی بارش کر دو۔ سپاہیوں نے اس قدر تیر اور پتھر مارے کہ وہ گر گیا۔ ابن کامل نے کہا دیکھو، اگر جان باقی ہو تو اسے باہر لاؤ۔ چونکہ ابھی جان باقی تھی تو اسے باہر نکالا گیا۔ ابن کامل نے آگ منگوا کر اسے جلا دیا۔ ناظرین، عبید اللہ ابن زیاد وہ نام نہاد انسان تھا جو یزید کی طرف سے کوفے کا گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ اسی بدبخت کے حکم پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت کو تمام ایذائیں پہنچائی گئیں۔ یہی ابن زیاد موصل میں 30,000 فوج کے ساتھ اترا۔ مختار سقفی نے ابراہیم بن مالک اشتر کو اس کے مقابلے کے لیے فوج دے کر بھیجا۔ موصل سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا اور صبح سے شام تک خوفناک جنگ جاری رہی۔ دن کے اختتام پر جب آفتاب غروب ہونے والا تھا تو اس وقت ابراہیم کی فوج غالب آ گئی۔ ابن زیاد کو شکست ہوئی اور اس کے ہمراہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ ابراہیم نے حکم دیا کہ فوج مخالف میں جو ہاتھ آئے اس کو زندہ نہ چھوڑا جائے، چنانچہ بہت سے لوگ ہلاک کیے گئے۔ اسی ہنگامے کے دوران ابن زیاد بھی فرات کے کنارے محرم کی 10ویں تاریخ سن 67 ہجری کو ہلاک کیا گیا۔ اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا گیا۔ ابراہیم نے مختار کے پاس کوفہ بھجوا دیا۔ پھر مختار نے دارالامارات کوفہ کو آراستہ کیا اور اہل کوفہ کو جمع کر کے ابن زیاد کا سر ناپاک اسی جگہ رکھوا دیا جس جگہ ابن زیاد نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر انور رکھا تھا۔ مختار نے اہل کوفہ کو خطاب کر کے کہا اے اہل کوفہ، دیکھ لو،
امام حسین علیہ السلام کے خون ناحق نے ابن زیاد کو نہ چھوڑا۔ آج اس نامراد کا سر اس ذلت و رسوائی کے ساتھ یہاں پڑا ہوا ہے۔ 6 سال ہو گئے ہیں، وہی تاریخ ہے، وہی جگہ ہے۔ خداوند عالم نے اس مغرور فرعون کو ایسی ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہلاک کر دیا۔ پھر اسی کوفہ اور اسی دارالامارات میں اس بے دین کے قتل اور ہلاکت پر جشن منایا جا رہا تھا۔ ناظرین، واقعہ کربلا کے کچھ دنوں بعد یزید ایک انتہائی موذی مرض میں گرفتار ہوا، جس کے باعث وہ پیٹ میں درد اور آنتوں کے زخموں کی وجہ سے ایسے تڑپتا رہتا تھا جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ حمص میں قیام کے دوران جب اس کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا اور اسے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ معاویہ ابن یزید کی زبان سے بے ساختہ چیخ نکلی اور اس نے نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ یہ کہہ کر باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں، میں اس کو کسی بھی صورت قبول نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی منحوس خلافت کی حکومت سے محروم رکھے جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے خون پر رکھی گئی ہے۔ ناظرین، یزید اپنے بیٹے کی بات سن کر تڑپ اٹھا اور شدت رنج و الم سے بستر پر پاؤں مارنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئی تھیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ تکلیف کی شدت سے وہ چیخیں مارتا رہتا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ اس پر اللہ رب العزت کا عجیب قہر تھا کہ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی چیختا تھا۔ بالآخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی موت واقع ہو گئی۔ یزید کی لاش سے ایسی ہولناک بدبو آتی تھی کہ قریب جانا مشکل تھا اور جیسے جیسے اس ملعون کو دفن کر دیا گیا۔ ناظرین، کتاب اور آگ غم کی ایک روایت میں یزید کی موت کا یہ سبب بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ ایک رومیو نسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا، لیکن اس لڑکی نے دل میں یزید کے لیے نفرت پالی ہوئی تھی۔ پھر ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس لڑکی نے یزید کو ویرانے میں تنہا بلایا۔ اس ویرانے کے ٹھنڈے موسم نے یزید کو بدمست کر دیا، لیکن اس لڑکی نے یہ کہتے ہوئے اس ملعون پر خنجر سے وار کیا کہ جو بغیرت اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو وہ میرا وفادار کیسے ہو سکتا ہے۔ اس لڑکی نے یزید پر خنجر کے پے در پے وار کیے اور اس کو چیر پھاڑ کر وہیں اس کی لاش کو چیل کووں کی دعوت کے لیے پھینک دیا۔ بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے سپاہی وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں داب آئے۔ یزید کی موت کے بارے میں تیسری روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ایک دن یزید نے اپنے بندر کو خچر کی پشت پر بٹھا کر اور خود بھی مستی اور مدہوشی کی حالت میں گھوڑے پر بیٹھ کر اس خچر کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا۔ پھر اچانک زمین پر گرنے کی وجہ سے اس کی گردن ٹوٹ گئی اور اس دن سے یزید ملعون کھڑا نہ ہو سکا اور یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملعون کو جہنم واصل کر دیا۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھا۔ وہ اچانک نابینا ہو گیا۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو اس نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آستین چڑھائے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے اور آپ کے سامنے چمڑے کا وہ فرش ہے جس پر کسی کو قتل کیا جاتا ہے۔ اس پر قاتلان امام حسین میں سے 10 آدمیوں کی لاشیں ذبح کی ہوئی پڑی تھیں۔ اس کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا اور خون حسین کی ایک سلائی میری آنکھوں میں لگا دی۔ میں صبح اٹھا تو اندھا تھا۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ جس شخص نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، اس کے بعد اسے دیکھا گیا تو اس کا منہ کالا ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا، تم سارے عرب میں خوشرو آدمی تھے، تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے کہا، جس روز سے میں نے یہ سر گھوڑے کی گردن میں لٹکایا اس دن سے جب بھی میں سوتا ہوں تو 2 آدمی میرے بازو پکڑتے ہیں اور مجھے ایک دہکتی ہوئی آگ پر لے جاتے ہیں اور اس میں ڈال دیتے ہیں جو مجھے جھلسا دیتی ہے۔ پھر وہ شخص اسی حالت میں چند ہی روز کے بعد مر گیا۔ ناظرین، ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے سودی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کی دعوت کی۔ مجلس میں یہ ذکر چلا کہ حسین کے قتل میں جو بھی شریک ہوا اس کو دنیا میں ہی جلد سزا مل گئی۔ اس شخص نے کہا، بالکل غلط ہے، میں خود ان کے قتل میں شریک تھا، میرا کچھ بھی نہیں بگڑا۔ پھر جیسے ہی یہ شخص مجلس سے اٹھ کر گھر جانے لگا تو چراغ کی بتی درست کرتے ہوئے اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور وہ وہیں جل بھن کر رہ گیا۔ سودی کہتے ہیں کہ میں نے خود صبح اس کو دیکھا تو وہ جل کر کوئلہ ہو چکا تھا۔ علامہ ابن حجر حیتمی مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بوڑھے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے آگے ایک تشت رکھا ہے جس میں خون تھا اور لوگ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں میں اس خون سے لگا رہے تھے، یہاں تک کہ میں بھی پیش ہوا اور میں نے عرض کیا، میں مقابلے میں نہیں گیا تھا۔ آپ نے فرمایا، تو اس کی خواہش تو رکھتا تھا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی سے میری طرف اشارہ کیا، پس میں اسی وقت سے اندھا ہو گیا۔ حضرت احمد ابو رجاء تاردی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں اہل بیت نبوت میں سے کسی کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ ہمارا ایک پڑوسی تھا جو بالحجیم میں سے تھا اور کوفہ سے آیا تھا۔
اس نے کہا تم نے اس فاسق ابن فاسق یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا کہ اللہ نے اس کو قتل کر ڈالا معاذ اللہ۔ بس اسی وقت اللہ نے آسمان سے 2 تارے اس کی آنکھوں میں مار دیے اور اس کی بصارت جاتی رہی۔ علامہ البارزی رحمۃ اللہ علیہ حضرت منصور سے روایت فرماتے ہیں کہ انہوں نے شام میں ایک شخص کو دیکھا جس کا چہرہ خنزیر جیسا تھا۔ انہوں نے اس سے اس کا سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ ہر روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 1000 مرتبہ اور جمعہ کے روز 4000 مرتبہ ان پر اور ان کی اولاد پر لعنت کیا کرتا تھا۔ تو ایک رات اس نے خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور اس نے طویل خواب کا ذکر کیا۔ اس میں یہ بھی تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی حضور کی بارگاہ میں یہ شکایت کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر لعنت فرمائی اور اس کے منہ پر تھوک دیا تو اس کا منہ خنزیر جیسا ہو گیا اور وہ لوگوں کے لیے ایک درس عبرت بن گیا۔ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صالح شیام سے روایت نقل فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حلب میں خواب دیکھا کہ ایک کالا کتا مارے پیاس کے زبان نکالتا ہے۔ میں نے ارادہ کیا کہ اس کو پانی پلاؤں کہ اتنے میں عاطف غیبی نے آواز دی، خبردار اس کو پانی مت پلا، یہ قاتل حسین ابن علی ہے، اس کے لیے قیامت تک یہی سزا ہے کہ اسی طرح پیاسا ہی رہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ محاضرات و محاورات میں نقل فرماتے ہیں کہ کوفہ میں 1 سال چیچک کی وبا پھیلی، اس میں 1500 اولاد ان لوگوں کی اندھی ہو گئی جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے لیے گئے تھے۔ ناظرین، ابن عیینہ اپنی دادی ام ابی سے روایت فرماتے ہیں کہ 2 آدمی جعیفین میں سے قتل حسین میں شریک تھے۔ ان میں سے ایک کا آلہ تناسل تو اتنا لمبا ہو گیا کہ وہ اپنی کمر یا گردن پر رسی کی طرح لپیٹتا تھا، اور دوسرے کو اس قدر پیاس لگتی کہ وہ پوری مشق پی جاتا تو اس کی پیاس پھر بھی نہ بجھتی، یہاں تک کہ دوسری لائی جاتی۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ ان میں سے میں نے ایک کے بیٹے کو دیکھا کہ وہ پاگل تھا۔ عبد الملک بن عمیر لیشی کا بیان ہے کہ میں نے کوفہ کے قصر عمارت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک عبداللہ ابن زیاد کے سامنے ایک ڈھال پر رکھا ہوا دیکھا، پھر اسی قصر میں عبداللہ ابن زیاد کا سر کٹا ہوا مختار کے سامنے دیکھا، پھر اسی قصر میں مختار کا سر کٹا ہوا مصعب بن زبیر کے سامنے دیکھا، پھر اسی جگہ مصعب بن زبیر کا سر عبد الملک کے سامنے دیکھا۔ میں نے اس واقعے کا ذکر عبد الملک سے کیا تو وہ اس قصر کو منحوس سمجھ کر یہاں سے منتقل ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابو محمد سلیمان الاعمش کوفی تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حج بیت اللہ کے لیے حاضر ہوا، دوران طواف ایک شخص کو دیکھا کہ غلاف کعبہ کے ساتھ چمٹا ہوا کہہ رہا تھا، اے رب ذوالجلال مجھے بخش دے، اور میں گمان کرتا ہوں کہ تو مجھے نہیں بخشے گا۔ میں اس کی اس عجیب سی دعا پر بہت متعجب ہوا کہ آخر اس کا ایسا کیا گناہ ہے جس کی بخشش کی اس کو امید نہیں، مگر میں طواف میں مصروف رہا۔ میں نے دوسرے چکر میں بھی سنا تو وہ یہی کہہ رہا تھا۔ میری حیرانگی میں مزید اضافہ ہوا۔ میں نے طواف سے فارغ ہو کر اس سے کہا، تو ایسے عظیم مقام پر ہے جہاں بڑے سے بڑا گناہ بھی بخشا جاتا ہے، اگر تو اللہ رب العزت سے مغفرت اور رحمت طلب کرتا ہے تو اس سے امید بھی رکھ، کیونکہ وہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ اس شخص نے کہا، اے اللہ کے بندے تو کون ہے؟ میں نے کہا، میں سلیمان الاعمش ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ایک طرف لے گیا اور کہنے لگا، میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ میں نے کہا، کیا تیرا گناہ پہاڑوں، آسمانوں، زمینوں اور عرش سے بھی بڑا ہے؟ وہ کہنے لگا، میرا گناہ اس سے بھی بہت بڑا ہے۔ افسوس اے سلیمان، میں ان 70 بدنصیب آدمیوں میں سے ہوں جو حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر انور کو یزید پلید کے پاس لائے تھے۔ یزید پلید نے اس مبارک سر کو شہر کے باہر لٹکانے کا حکم دیا، پھر اس کے حکم سے اتارا گیا اور سونے کی تشت میں رکھ کر اس کے سونے کے کمرے میں رکھا گیا۔ آدھی رات کے وقت یزید پلید کی زوجہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور سے لے کر آسمان تک ایک نوری شعاع جگمگا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر یزید کی بیوی سخت خوفزدہ ہوئی اور اس نے یزید پلید کو جگا کر کہا، اٹھ کر دیکھو، میں ایک عجیب و غریب منظر دیکھ رہی ہوں۔ یزید نے بھی اس روشنی کو دیکھا اور خاموش رہنے کے لیے کہا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے سر مبارک نکلوا کر ایک عمدہ قسم کے سبز کپڑے کے ساتھ خیمے میں رکھوا دیا اور اس کی نگرانی کے لیے 70 آدمی مقرر کر دیے، میں بھی ان میں شامل تھا۔ جب سورج غروب ہو گیا اور کافی رات گزر گئی تو ہم سو گئے۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی، کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پر ایک بڑا بادل چھایا ہوا ہے اور اس میں پروں کی پھڑپڑاہٹ کی آواز آتی ہے۔ پھر وہ بادل قریب ہوتا گیا یہاں تک کہ زمین سے مل گیا اور اس میں سے ایک مرد نمودار ہوا جس پر جنت کے 2 حلے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک فرش اور کرسیاں تھیں۔ اس نے وہ فرش بچھا دیا اور اس پر کرسیاں رکھ دیں۔ پکارنے لگا، اے ابو البشر آدم علیہ السلام تشریف لائیے۔ ایک نہایت حسین و جمیل بزرگ تشریف لائے اور سر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، سلام ہو تجھ پر اے اللہ کے ولی، سلام ہو تجھ پر اے بقیت الصالحین،
زندہ رہے تم سعید ہو کر، قتل ہوئے تم ترید یعنی خلف ہو کر، تم پیاسے رہے حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے تمہیں ہم سے ملا دیا۔ اللہ رب العزت تم پر رحم فرمائے اور تمہارے قاتل کے لیے بخشش نہیں، تمہارے قاتل کے لیے کل قیامت کے دن دوزخ کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ فرما کر وہ وہاں سے ہٹے اور ان کرسیوں میں سے ایک کرسی پر تشریف فرما ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بادل آیا، وہ بھی اسی طرح زمین سے مل گیا۔ میں نے سنا کہ ایک منادی نے ندا دی، اے اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائیے۔ اچانک ایک صاحب وجاہت زردی مائل چہرے والے بزرگ دو جنتی حلے پہنے ہوئے تشریف لائے۔ انہوں نے بھی وہی الفاظ ارشاد فرمائے اور ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ پھر ایک اور بڑا بادل آیا اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نمودار ہوئے۔ انہوں نے بھی وہی کلمات ارشاد فرمائے اور ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ اسی طرح حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے اور اسی طرح کے کلمات ارشاد فرما کر کرسیوں پر جلوہ افروز ہو گئے۔ پھر ایک بہت بڑا بادل آیا، اس میں تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا بی بی فاطمہ اور حضرت سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہما اور ملائکہ نمودار ہوئے۔ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر انور کے پاس تشریف لے گئے اور سر مبارک کو سینے سے لگایا اور بہت روئے۔ پھر سر مبارک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا، انہوں نے بھی سینے سے لگایا اور بہت روئیں۔ پھر سیدنا آدم علیہ السلام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر یوں تعزیت کی، سلام ہو پاکیزہ فطرت و خصلت والے پاک فرزند پر، اللہ آپ کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے اور آپ کے شہزادے حسین کے اس امتحان میں بہترین صبر دے۔ اسی طرح حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تعزیت فرمائی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چند کلمات ارشاد فرمائے۔ پھر ایک فرشتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر عرض کی، اے ابو القاسم، ہمارے دل پاش پاش ہو گئے، میں آسمان و زمین پر موکل ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اگر آپ مجھے حکم فرمائیں تو میں ان لوگوں پر آسمان ڈھا دوں اور ان کو تباہ و برباد کر دوں۔ پھر ایک اور فرشتے نے آ کر عرض کی، اے ابو القاسم، میں دریاؤں پر موکل ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اگر آپ فرمائیں تو میں ان پر طوفان برپا کر کے ان کو تہس نہس کر دوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے فرشتوں، ایسا کرنے سے باز رہو۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوئے ہوئے چوکیداروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں عرض کی، نانا جان، یہ جو سوئے ہوئے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو میرے بھائی کے سر انور کو لائے ہیں اور یہی نگرانی پر بھی مقرر ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے رب کے فرشتوں، میرے فرزند کے قتل کے بدلے میں ان کو قتل کر دو۔ خدا کی قسم، میں نے دیکھا کہ چند ہی لمحوں میں میرے سب ساتھی ذبح کیے گئے۔ پھر ایک فرشتہ مجھے ذبح کرنے کے لیے بڑھا تو میں نے پکارا، اے ابو القاسم، مجھے بچائیے اور مجھ پر رحم فرمائیے، اللہ رب العزت آپ پر رحم فرمائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتے سے فرمایا، اسے رہنے دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے قریب آ کر فرمایا، تو ان 70 آدمیوں میں سے ہے جو سر لائے تھے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ میرے کندھے میں ڈال کر مجھے منہ کے بل گرا دیا اور فرمایا، اللہ رب العزت تجھ پر رحم نہ کرے اور نہ تجھے بخشے، اللہ رب العزت تیری ہڈیوں کو نار دوزخ میں جلائے۔ یہ وجہ ہے کہ میں اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید ہو گیا ہوں۔ حضرت سیدنا اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر فرمایا، او بدبخت، مجھ سے دور ہو، کہیں تیری وجہ سے مجھ پر بھی عذاب نازل نہ ہو جائے۔ ناظرین، یہ واقعہ کتاب شام کربلا کے صفحہ نمبر 267 پر موجود ہے۔